بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ایک عجیب قصہ بیان کریں گے۔ آج ہم آپ کو ایسی معلومات دیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور بھی نام ہے، وہ ہے بنی اسرائیل۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ آپ نے اپنے باپ اور اپنی فیملی کو مصر میں بسا دیا تھا، اس لیے بنی اسرائیلی قوم مصر میں بسنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں کئی بادشاہتیں آئیں، کئی فرعون آئے اور کئی گئے۔ پھر 550 سال بعد ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے خدائی حقیقی کو للکارنے کی کوشش کی۔ اس فرعون نے بنی اسرائیلی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیلی قوم پر بہت ہی ظلم ڈھاتا تھا۔ فرعون کے محل میں ایک نجومی تھا جس نے فرعون سے کہا کہ تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری حکومت ختم کر دے گا اور تمہیں قتل کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیلی قوم میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح مصر میں بچے قتل ہونے لگے، اور جو خواتین ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ انہی حالتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، لیکن آپ کے حمل کے آثار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں سے چھپا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون کو معلوم ہوا کہ شہر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس بچے کو ڈھونڈ کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ پاک نے خیال ڈالا کہ تم بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بالکل ایسا ہی کیا، بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا۔ اور ان کی ایک بیٹی تھی، ان کو اس صندوق کے پیچھے لگا دیا کہ جہاں جہاں یہ صندوق جائے تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ کہ یہ صندوق کہاں جائے گا۔ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں ڈال کر بہانا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور ملکائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ ملکہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ تالاب سے صندوق کو نکال کر لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں خوبصورت تندرست بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس ملکہ کا نام حضرت آسیہ تھا، جو فرعون کی طرح ظالم نہ تھی، بلکہ وہ تو رحم دل تھی۔ حضرت آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت آسیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کے پالنا چاہیے۔ محل میں لوگوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں خیال آیا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس کا مجھے خواب آیا تھا، جو بنی اسرائیل کی قوم سے ہوگا اور مجھے ختم کر دے گا۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ لڑکا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کا بچہ میری نگرانی میں پلے۔ فرعون نے بیوی کی باتیں سن کر ہاں کہہ دی۔ حالانکہ فرعون بہت ظالم شخص تھا۔ جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کروا سکتے، لیکن عورت کی نرم باتیں کروا سکتی ہیں۔ فرعون کے دماغ پہ بھی حضرت آسیہ کی نرم باتوں کا کچھ اس طرح اثر پڑ گیا اور فرعون نے ہاں کہہ دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے۔
جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے خواتینوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا اور بھوک سے رونے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو صندوق کا پیچھا کرتے تالاب کے پاس پہنچی تھی وہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے حضرت آسیہ سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتلاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کے لیے خیر خواہ ہو۔ بچہ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا تھا تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے وہاں لے چلو۔ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ والدہ محترمہ نے جیسے ہی بچے کو دودھ کی طرف کیا تو بچہ دودھ پینے لگا۔ اس ماں کے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اجر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا ہی دودھ پی کر بڑے ہوئے۔ فرعون کے محل میں پرورش پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیلی قوم کو آزادی دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے ہی معجزے فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن فرعون ایمان نہ لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور فرعون سے بنی اسرائیلی قوم کو نجات دلانے کی کوشش کی۔ تو فرعون نے منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو مصر سے لے کر چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی قوم کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پر بنی اسرائیلی قوم کو لے کر پہنچے تو سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، درمیان میں راستہ بن گیا۔ وہاں سے بنی اسرائیلی قوم گزر گئی۔ فرعون اور اس کا لشکر وہاں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی قوم وہاں سے گزر چکی تھی۔ راستہ اب بھی موجود تھا، دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ فرعون یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ہم بھی یہیں سے گزریں گے۔ جیسے ہی فرعون اپنا لشکر لے کر اس دریا کے درمیان میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب تو ویسا ہو جا جیسا تو پہلے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی پھر سے جڑ گیا اور فرعون خود اپنے لشکر کے ساتھ اس پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ یہ منظر اور فرعون کا عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی قوم دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔